السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور حاضرین، آج کچھ اہم باتیں رمضان مبارک کے بارے میں بتلانی ہیں، جن میں شب قدر کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کی اہمیت سے آپ کو باخبر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا ہے، اور رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں برکت کے دہانے کھل جاتے ہیں اور رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ رمضان کے 3 حصوں کو ہم 10 دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر 10 دن کو ہم عشرہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ ان 3 عشروں میں جو آخری عشرہ ہے اسی میں شب قدر ہوتی ہے۔ آج مجھے شب قدر کے بارے میں اس لیے بتلانا ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شب برات ہی سب سے اہم رات سال کی ہے، حالانکہ یہ بہت ہی فرسودہ خیال اور بہت ہی رسم پر مبنی بات ہے۔ بلا شبہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ شب برات کی بھی ہماری شریعت میں اہمیت ہے، لیکن جو اہمیت شب قدر کی ہے اس کے مقابلے میں شب برات کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے 1 روپے میں 10 روپے کو 1 روپے میں اگر ہم نے 10 پیسے کو اور 10 پیسے کے علاوہ جتنا ہے اس کو 2 حصے میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو 10 پیسے کی اہمیت جو ہے وہ شب برات ہے، اور 990 جو ہے پیسے وہ آپ کا شب قدر ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، چنانچہ اللہ نے سورہ قدر میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مکمل سورہ شب قدر کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے، جس میں بیان فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے ہی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں اللہ نے جو نازل فرمایا ہے وہ رمضان کے اندر ہی آتی ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر ہے۔ 1000 مہینے کو ہم لوگ اگر حساب کر کے دیکھتے ہیں تو 83 سال ہوتا ہے، یعنی 1 رات اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو 83 سال کا ثواب پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک رات عبادت میں گزاری اور دن کے وقت جہاد میں گزارا۔ تو یہ بات سن کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب بھی ہوا اور خواہش بھی ہوئی کہ کاش ہمیں بھی ایسی توفیق ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کا احترام فرمایا۔ امت محمدیہ کو اللہ نے خاص خصوصیات میں سے شب قدر جیسی دولت عطا فرمائی، اور یہ بیان فرما دیا کہ جو اس 1 رات میں عبادت کرے گا وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر درجے میں بھی ہوگا، ثواب میں بھی ہوگا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ شب قدر کے بارے میں بہت جانتے نہیں ہیں، اور ہمیں کچھ بتلایا بھی زیادہ نہیں جانتا۔ چنانچہ ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام اور جو دین کے متوالے ہیں، رہبر ہیں، دین کے عاشق ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں، سماج میں، پڑوس میں، مسلمان بھائیوں میں اس بات کا خوب چرچا کریں کہ شب قدر رمضان میں
آ رہی ہے اس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس رات عبادت کرنی ہے، غفلت نہیں کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، تحروا لیلۃ القدر من رمضان فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرہ میں تم شب قدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ عام طور پر اس کی پوری تفصیل اس وقت ہم بیان نہیں کریں گے، لیکن آپ کو صرف ہم یہ بنیادی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 27 کی رات ہے، ہر رات جاگنے کا، بلکہ پورے عشرہ میں جاگنے کا، تاکہ اگر 29 کا چاند ہو یا 30 کا ہو تو دونوں کور ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس رات جاگ کر صرف جاگے نہیں رہیں، بلکہ عبادات میں، تہجد میں، صلاۃ التسبیح میں، نفل نمازوں میں، صلاۃ الحاجت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، فکر و افکار میں امت کے لیے کچھ دعا کریں، کچھ اپنے لیے دعا کریں، کچھ برادران وطن کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں۔ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں، کتنے بھیانک حالات ہیں، وبائی مرض پھیل رہا ہے، کرونا وائرس جراثیم کی طرح جڑ پکڑ رہا ہے، ملک کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ مسلمان نشانے پر ہو گئے ہیں، ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس نفرت کرنے میں تمام برادران وطن یکساں نہیں ہیں، ان میں 10% ایسے لوگ ہیں اور 90 تو خیر خواہ ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعہ ان کے سامنے اپنا کردار پیش کریں۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں عبادت بھی کیجیے اور امت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کون سی دعا اس رات میں خاص طور سے پڑھی جائے گی، تو آپ نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا تو ہمیں بھی، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ جن الفاظ کے ساتھ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی ہے، انہی الفاظ و کلمات سے ہم لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے اور اس رات ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس رات میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اس سے بہترین سال کی کوئی رات نہیں ہے، اتنی بابرکت عظمت والی کوئی رات نہیں ہے۔ اس رات کو اگر ہم نے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اور اگر اس رات میں ہم نے کچھ عبادت کر لی اور قبول ہو گیا تو ہماری نجات ہو گئی۔ اپنے لیے، امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فکر کیجیے، ان کو آگاہ کیجیے، شب برات کا چرچا کیجیے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ، مائک کے ذریعہ، ہینڈ بل کے ذریعہ، مسجدوں کے منبر و محراب سے، زبانی ایک دوسرے سے آپ شب قدر سے آگاہ کرائیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امید ہے کہ اس بابرکت رات سے ہم لوگ فیضیاب ہوں گے اور ہم لوگ ان راتوں میں عبادت کر کے اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی برکتوں سے اور شب قدر کی رحمتوں سے ہم سب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا